علی محمد۔ SMS کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے بلا وجہ گدھے کو مارا یا ویسے ہی ستایا ہو، جیسے بعض اوقات جانوروں کو ستاتے ہیں، تو اس کے ازالے کی کیا صورت ہوگی؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ گدھے کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، گدھے کو بیچارے کو حقیر سمجھتے ہیں یار، حالانکہ گدھا ایک مبارک سواری ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری میں یہ چلا ہے گدھا۔ یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مال غنیمت میں ایک گدھا حاضر ہوا تھا جس کا نام یعفور، اور اتنا سعادت مند تھا یہ خوطہ ڈونکی دراز گوش بھی اس کو بولتے ہیں، اتنا سعادت مند تھا کہ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی، سرکار تو سب کی بولیاں جانتے ہیں، عرض کی تھی کہ میرے آبا و اجداد جو تھے نا، باپ دادے، کسی نہ کسی نبی کی سواری میں استعمال ہوئے ہیں، اور میں ایک غیر مسلم کے قبضے میں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، لیکن پیارے آقا میری بھی تمنا تھی کہ مجھ پر آپ سوار ہوں، اس لیے میں نے کبھی بھی اپنے اس مالک کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے ہی نہیں دیا۔ یہ جب بھی کوشش کرتا میں دو لتیاں اچھالتا، ہٹا دیتا تھا۔ آقا مجھے قبول فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی اس پر اور سواری کے لیے اس کو، اور ایسا پیارا تھا یعفور کہ جب کسی کو بلانا مخصوص ہوتا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھیج دیتے، تو اس صحابی کے دروازے سے وہ اپنا سر مبارک، وہ گدھا جو تھا وہ رگڑتا، تو پتہ چل جاتا کہ آقا نے بلایا ہے۔ تو یہ ہے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا، یعنی وصال ہوا، ڈیتھ جس کو بولتے ہیں، تو یہ گدھا بےتاب ہو گیا عشق رسول میں، فراق رسول میں، غم مصطفیٰ میں، ایسا بےتاب ہوا کہ اس کے اندھیرا چھا گیا کہ اب جب سرکار نہیں رہے تو میں نے زندہ رہ کر کرنا کیا ہے۔ یہ دوڑ کر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اس طرح اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ یہ تھا ایسا عاشق رسول۔ تو یہ بہرحال یہ ایک جانور تھا، اس لیے اس نے خودکشی کی، ایک طرح سے اس کو کہیں گے خودکشی، کہ اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تو اس سے کوئی اور انسان یعنی مسلمان اس کو بولے کہ میں بھی، تو یہ ہم کو اجازت نہیں ہے۔ جانور تھا، وہ مکلف نہیں تھا، ہم مکلف ہیں، یعنی وہ شریعت کا پابند نہیں تھا، اس پر شریعت کے احکام نہیں تھے، ہم پر ہیں۔ تو ایک مطلب بات پر بات نکلی، تو ایک ذکر خیر ہو گیا، یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ مبارک گدھے کا، کاش اس مبارک گدھے کے پاؤں کا کوئی میں سم ہوتا، کاش۔ سم اور کھر میں فرق ہے، اس لیے میں نے پہلے کھر کہنے لگا تھا۔ کھر یہ جس میں پھاڈیے ہوتے ہیں نا، دو چیرا، جیسے بکرے کے، گائے کے، اس کو کھر بولتے ہیں، اور جس میں یہ پورا ایک ہی بوٹ ہوتا ہے پاؤں کا، اس کو سم بولتے ہیں۔ کاش اس کا میں سم کا بھی تلوا ہوتا، تو میں مدینے کی زمین کو چومتا رہتا، اور آقا سوار ہوتے تو میں جھومتا رہتا۔ کاش، اچھی تمنا کرنا بھی اچھا ہے۔ اس نے جو یہ کہا کہ کسی نے گدھے پر ظلم کیا ہو یا کسی جانور پر ظلم کیا ہو، اب اس کو راضی کیسے کرے، معاف کیسے کروائے، یا اس کی توبہ کی کیا صورت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہماری لینگویج تو سمجھتا نہیں ہے، تو اللہ سے توبہ کرے۔ ہاں، اگر وہ جانور کسی کا ہے اور اس کو تکلیف پہنچائی، جس سے اس کا نقصان ہوا ہے، زخم کر دیا، تو جانور کو نقصان پہنچا، تو یہ اس کے مالک کا نقصان ہوا نا ایک، تو اب اس سے بھی ترکیب بنائے، اس کے مالک سے معاف کروائے، یا جو بھی نقصان ہوا وہ اس کی پیمنٹ کرے۔ وہ تو جبکہ اچھا اس جانور کو، واقعی کسی کے جانور کو مارے گا نا کوئی، تو مالک دیکھ لے گا تو اس کو تکلیف تو ہوگی، ایزا تو ہوگی، میرے جانور کو اس نے کیوں مارا، اس پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی، تو بہرحال لے کے اس سے بھی معافی مانگ لے۔ لیکن عام طور پہ بندہ اپنے جانوروں پر
ظلم کر رہا ہوتا ہے، کبھی دوسروں کے جانوروں پر بھی کر رہا ہوتا ہے، خاص کر وہ ذبح کرتے وقت تو ظلم ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو ذبح کرنا تو آتا نہیں ہوتا، بھلے ماہر خاندانی گوشت فروش ہے، وہ زیادہ ظلم کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات۔ کاٹنے کا بھی ایک ہے کہ وہ ایک لمٹ ہے کہ اتنا کاٹنا ہے جس سے 4 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ یہ لے جاتے ہیں ہڈی تک، تو یہ جانور کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اچھا، پھر یہ چھوٹے جانور کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی کرتے ہیں کہ کاٹنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں پڑتا، پھر اس کی چٹخاتے ہیں، چٹخا کر یعنی کہ گردن کی ہڈی یوں موڑتے ہیں، باقاعدہ چٹخاتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، یہ ظلم ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے حرام مغز میں یہ چھری کی نوک ڈال کے حرام مغز کاٹتے ہیں، استغفر اللہ۔ اپنے ساتھ اگر کوئی کرے تو کیسا لگے؟ اور اگر کل قیامت دن اسی جانور کو چھری دے دی گئی اور آپ کو اگر بکرے کی جگہ لٹا دیا گیا اور یہ اگر اس طرح کرے تو کیسا ہوگا؟ ڈرے آدمی، اللہ کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے۔ تو جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا، ذبح کرنا یہ ظلم نہیں ہے، شرعی طریقے پر ذبح کرے بے شک، پھر اب چھوڑ دے، اب چھری ٹچ نہ کرے، خون بہتا رہے گا اور یہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 2 منٹ بچانے کے لیے اس کو اتنی تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ذرا بڑے جانور پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں، تو ذبح کرنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تجربہ ہے میرا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کی وہ چمڑا چھیلتے ہیں زندہ زندہ، پھر دل کی رگیں کاٹتے ہیں چھری گھونپ کے، توبہ استغفر اللہ، کتنی تکلیف ہوگی۔ زندہ کھال، اپنے معمولی کھال لٹ رہی ہے، اس کو کھینچے تو جان جاتی ہے، تو یہ چھری چلاتے ہیں بیچاری کو، وہ بڑا جانور تڑپ رہا ہوتا ہے اور یہ چلا رہے ہوتے ہیں، یہ توبہ استغفر اللہ۔ دوبارہ لیے جنہوں نے ایسا کیا وہ توبہ کرے، اب اور کیا ہو سکتا ہے کہ سچی توبہ کرے اور آئندہ بالکل نہیں کرنا۔ چھری سے چھری چلا دیا، چھری اس سے بس خلاص رکھ دے، اب نہیں ٹچ کرنی، ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی